تقلید جا رہی جانے تو تم تقلید کو رو رہے ہو. اگر ابو حنیفہ کا فتویٰ لے رہے 120-90 سال کا تو اسلام جا رہا ہے. اور سب وہابی بن جائیں گے غیر مقلد. وہ جانتے ہیں کیا 4 سال کا انتظار ہوتا ہے, بس 4 سال کے بعد عدت گزاریں گے. دوسرا دکھا ارے ہماری عورتیں غیر مقلد بن جائیں گی. اب مجھے کہا دیتے ہو غیر مقلد کا, اب بتاؤ تم نے کون سی تقلید کی ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے والا میرے نزدیک نہ پڑھنے والے سے افضل ہے. ان کے شاگرد کہتے ہیں پڑھو گے تو منہ میں آگ کے انگارے بھر جائیں گے. تقلید کرتے ہو تم. ابو حنیفہ کی تقلید پہ بلڈوزر چلاتے چلے جا رہے ہیں. اس کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری تقلید پر. میرے بھائی مجھے بتاؤ, تم نے 120 سے 100 کیا, 100 سے تم نے 80 کیا, 80 سے 70 کیا, 70 سے 60 کیا, 60 سے 4 کیا. کیوں؟ دارالعلوم دیوبند سے جواب آتا ہے میں نے ایسا عورتوں کی ہمدردی کے لیے کیا ہے کیونکہ عورت اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتی ہے. اور دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں قابل مبارکباد ہو تم, کیونکہ تم نے عورتوں پر رحم کیا ہے. عورتوں کے خاطر تم نے اپنی امام کی تقلید چھوڑ دی, پھر بھی تم مقلد ہو. جلدی کا ایک مشورہ اور لے جاؤ, اگر تم عورتوں کے اتنے بڑے مسیحا ہو تو آج سے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو بھی ایک مان لو, تاکہ یہ عورت اپنے بلکتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر کسی غیر مرد کے پاس نہ جائے. اس کو ہلانے کے لیے غیر مرد کا منہ نہ دیکھنا پڑے. اس کو غصہ اور گرمی میں دی جانے والی طلاق کے بعد سوچنے اور سمجھنے کا موقع مل جائے. جس طریقے سے اتنے بلڈوزر چلانے کے بعد بھی تمہاری مقلدیت پر کوئی فرق نہیں پڑا, انشاءاللہ 3 طلاقوں کو ایک ماننے کے باوجود بھی تمہاری مقلدیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم کر کے تو دیکھو ایسا, آؤ تو وہی ایسا میرے بھائیوں. لیکن میں جانتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کرو گے. ادھر ستم کر ہنر آسمائے تو تیر آسمان ہم جگر آسمائے. آؤ وہاں عورتوں پر رحم ہے, رحم نہیں ہے, ڈر ہے. 60 سال انتظار نہیں کرے گی غیر مقلد ہے, اس لیے 4 کر دیا. یہاں ڈر نہیں ہے. حضرت عمر نے 3 کو 3 کر دیا. حضرت عمر نے شرابی کی حد بڑھا دی تھی, 40 کے بجائے 80 درے کر دیے تھے. آپ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ شریعت میں شرابی کی سزا 40 کوڑے ہے. حضرت عمر نے 80 کر دیے تھے. جو شراب پیے گا 80 کوڑے. یہاں 3 کو 3 مان لیا, یہاں 80 کیوں نہیں مانتے ہو؟ تقلید جا رہی ہے. اب حنیفہ کا فتویٰ ہے 40 کا. خاتم النبیین محمد رسول اللہ ہے. یہ ڈکیتی بہت ہو رہی ہے ختم نبوت کے نام پر. ایک منتر بڑا پیارا مجھے یاد آیا ہے, ذرا سن لیجیے اس منتر کو. اس منتر کے بارے میں پھر میں کتاب کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے کیا ہے. اشوما روحا دیودت کے جگت پتی آسنا سادت منم شڈیشوریا گلن گیتا اشمانی گھوڑا شدما روحا بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا. اب پتہ نہیں یہ بجلی کے دور میں ہی منتر ڈال دیا گیا تھا, کہاں سے آیا یہ پہلا ہمارے ہندو بھائی جان. اشمانی گھوڑا شدما روحا بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے اڑے گا, چلے گا. دیودت یہ گھوڑا کوئی انسان نہیں دے گا بلکہ جبرائیل دیں گے. دیودت فرشتہ دے گا, پرشورام دیں گے, جبرائیل دیں گے. جگت پتی اس کو دیں گے جو پوری دنیا کے لیے آئے گا. جگت پتی, جگت مانی دنیا, پتی مانی رکشا کرنے والا, جو پوری دنیا کے لیے آئے گا, پوری دنیا کا رکشا کرنے والا, یعنی پوری دنیا کی حفاظت کرنے والا ہوگا. اور تینا سات کو منم شڈیشوریا گلن گیتا 8 دیوں سے یکت, 8 گنوں سے یکت ہوگا. وہ 8 گن کیا ہے دیکھیے. 8 گن بتائے ہیں ہمارے ڈاکٹر ایم ایس سریواستو نے. انہوں نے کہا کہ پہلا گن اس کے اندر کیا ہوگا, صفت کیا ہوگی, وہ مہان گیانی ہوگا. دوسرا گن وہ اچ ونش کا ہوگا. تیسرا گن وہ آتم نینترک ہوگا. چوتھا گن وہ شلپو گیانی ہوگا. 5واں گن وہ پراکرمی ہوگا. چھٹا گن وہ البھاشی ہوگا. 7واں گن وہ دانی ہوگا. اور 8واں گن وہ کیرتنگر ہوگا. دیکھیے ایک ایک چیز کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیں. وہ مہان گیانی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر گیانی کون ہو سکتا؟ کسی انسان نے آپ کو نہیں پڑھایا, لیکن جبرائیل امین آتے تھے اور آپ کو پڑھاتے تھے. آپ نے خود حضرت عمر فاروق کی اس روایت کو دیکھی, عمر بن خطاب کی, جو ایک ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے تمام صحابہ کے ساتھ, اور
جبرائیل امین آئے اور اسلام کے اور ایمان کے بارے میں پوچھا اور سوال کیا، اور جب وہ جانے لگے اور چلے گئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ تو صحابہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہوا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس آئے تھے اور تم کو تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ تو جس کو نبی سکھلا رہے ہوں، جس کو جبرائیل سکھا رہے ہیں، اس سے بڑا جانی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا جانی کوئی نہیں ہوگا بحیثیت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے کے، یعنی یہاں سے وہ مطلب نہیں نکالنے کا علم غیب کا۔ دوسرا وہ اونچے ونش کا، سب سے اونچے خاندان میں پیدا ہوگا، اور ایک منظر میں نبی اکرم کو برہمن خاندان میں بتایا گیا۔ تچھوا پنڈریکاچو برہمن ودم دھریتی بھاونیشم بھرو وشنو یشتو گریسمتی پرادھن واپیم، کیا کہا گیا؟ تچھوا پنڈریکاچو، پنڈریکاچ بتا رہے ہیں کیا؟ پنڈریکاچ برہمن ودم دھریت، آخری نبی، انتم رشی، لاسٹ میسنجر کہاں آئے گا؟ برہمن خاندان میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوں گے؟ برہمن۔ او صاحب پوری تقریر میں کوئی نقطہ نہیں ملے گا، اب یہی مل گیا جو صاحب محمد کو وہ مولوی آیا تھا اتر پردیش کا، وہ برہمن کہہ گیا۔ مطلب سمجھو، اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ سب آپ جاری ہے۔ کیا کہا؟ برہمن خاندان میں، اور برہمن خاندان سے مسلمان تو یہ کہے گا کہ لوگ مولوی صاحب کیا کہہ گئے ہیں برہمن سے، لیکن ایم ایس سریواستو نے کیا نقطہ نکالا؟ ایک ہندو برہمن خاندان سے کیا معنی نکال رہا ہے، اور ایک مسلمان کی عقل دیکھو۔ اندھی تقلید کرو گے تو یہی عقل ہے، بھینس کا گوبر نہیں بھرے گا تو کیا تم اندھی رکھتے ہو؟ دوسرا سنیے، مہان اچ ونش کا ہوگا، کیا مطلب نکالا ہے؟ کہ وہ عرب کے برہمن خاندان میں، یعنی سب برہمن بھارت میں جیسے سب سے اونچا خاندان مانا جاتا ہے، اونچی کاسٹ مانی جاتی ہے، محمد جہاں پیدا ہوں گے وہ اس جگہ کی سب سے اونچی کاسٹ میں، سب سے اونچی قوم میں پیدا ہوں گے۔ الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سب سے اونچی قوم قریش کے اندر، بنو ہاشم خاندان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ ہے برہمن کا مطلب، یعنی سب سے اونچے خاندان میں، اونچ ونش میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو دو صفتیں، وہ مہان یعنی اونچ ونش کا، سب سے اونچے خاندان میں اعلیٰ نسب کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آتم نینترک ہوگا، آتم نینترک، آتم آتما یعنی نفس کی بات کا پہچاننے والا، یعنی ماہر نفسیات ہوگا، ماہر نفسیات ہوگا۔ اور اس سے زیادہ ماہر نفسیات اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ نوجوان ڈھونڈنے لگے، صحابہ ڈھونڈنے لگے، ارے کیا اجازت مانگ رہا ہے؟ ہاں سمجھ گئے، میں نے اس وقت اس کو تبلیغ کی ضرورت ہے، غصے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ماہر نفس کتنا ماہر تھے اللہ کے رسول نفس سمجھنے میں، بلائے کرو۔ اچھا اب آپ نے اس کو کس انداز سے ڈیل کیا؟ یہ ایک معلم اخلاق اور ایک داعی ایسا کر سکتا ہے۔ آپ نے کہا اچھا یہ کام تم اجازت مانگ رہے ہو، میں کہوں اپنی ماں کے ساتھ کر لو گی؟ فدا کبھی ہو یا رسول اللہ، کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کام کرے گا؟ آپ نے کہا اچھا اپنی بہن کے ساتھ؟ رسول اللہ نے فدا کبھی ہو یا رسول اللہ، اپنے ماں باپ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی ماں بہن کے ساتھ نہیں کر سکتا؟ کہا چچی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ایک ایک کا نام لیا، کہنے لگے نہیں۔ کہا اچھا جس لڑکی سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، جس لڑکی سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی، بہو ہوگی، کوئی ہوگی۔ جس طریقے سے تو اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پسند کرتا ہے، اسی طریقے سے دوسرا کیسے پسند کرے گا کہ اس کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی ملے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجیے۔ جانے لگا، آپ نے دعا کی اور اس کے بعد اس نوجوان کا جملے سنیے اللہ کے نبی جس دعا کے بعد پھر میں نے کسی حرام لڑکی کے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، جو حلال تھی میرے لیے اس کے اوپر میں نے نظر اٹھا کر اس کے بعد نہیں دیکھا، میں نے نظریں نیچی رہنے لگی اور اس کے بعد سے پھر میں نے غلط نظر نہ ڈالی۔